بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ، تعارف، طریقہ کار، تیاری کا حصہ دوم۔ خطیب کی صفات۔ خطیب کی کچھ صفتیں فطری ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوتی ہیں، جیسے وہ عقلی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، بعض کمزور ہوتے ہیں، بعض مضبوط ہوتے ہیں، بعض اخلاقی طور پر شجاع اور بہادر ہوتے ہیں، اور قدرتی طور پر ان کے اندر شجاعت، بہادری، غور و فکر اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ بعض لسانی طور پر، قدرتی طور پر زبان آور ہوتے ہیں، تیز زبان والے ہوتے ہیں۔ اکتسابی صفات دیکھیں تو دو چیزیں مسلسل محنت کا تقاضا کرتی ہیں، ایک مطالعے کی قوت اور ایک مشق اور تجربہ، خطابت کی مشق اور تجربہ، اور خطیب کا علمی طور پر زبردست مطالعے کا حامل ہونا۔ اور اکتسابی صفات میں ہی پھر عقلی اور اخلاقی صفات مزید ہیں کہ مشگافیوں سے پرہیز کرے، لوگوں کی عقلی سطح کے مطابق گفتگو کرے، سامعین کے احوال کی رعایت کرے، مدعوین اور ماحول سے اس کی آشنائی ہو۔ اخلاقی صفات میں یہ ہے کہ سچے دل سے، اخلاص سے اس شعبے میں داخل ہو، سامعین سے محبت کرے، تقوی اور اصلاح کا حامل ہو، یقین اور شعور پر مبنی اس کی خطابت ہو، سب سے پہلے اپنا عمل غور میں لائے، اجتماعی جد و جہد کرے، اکیلا تنہا دین کی نشر و اشاعت کو کافی نہ سمجھے، سب کے ساتھ مل کر جد و جہد کرے۔ اس کے اندر تربیتی اوصاف ہوں، تربیت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ سمجھتا ہو۔ صبر اور قربانی ضروری وصف ہے، جرأت، شجاعت، رفق یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، غیرت اور حمیت، یہ چند بنیادی اخلاقی صفات ہیں۔ خطیب کو چاہیے کہ وہ مستقل مطالعہ جاری رکھے۔ پہلے نمبر پر قرآن و حدیث ہیں، جو خطابت سے متعلق نصوص ہیں، آیات ہیں، انہیں زبانی یاد کرے، ان کی علمی، فکری، بلاغی تشریح سمجھے اور ان کا عادی بنے۔ ایک موضوع پر بہت ساری آیتیں اور حدیثیں کیسے اکٹھی کرنی ہے، المعجم الموضوعی، اس کی عادت اپنائے، اس کو یاد کرے، سمجھے۔ علوم دعوت کی کتابوں کو مستقل زیر مطالعہ رکھے، توحید کا فہم، اصول اہل سنت کا فہم، منہاج القاصدین یعنی تزکیہ نفس کی کتابیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ، تاریخ کا ضروری علم، ادبی اور بلاغی کتابیں پڑھے، اور اردو ادب سے اچھے الفاظ اور اچھی معیاری عبارت سمجھے۔ اسی طرح عربی سے بھی احوال حاضرہ میں کچھ اصولی مطالعہ ہے، سیکولرزم پر منظم جامع کتاب پڑھے، فرق باطلہ پر منظم اور جامع مطالعہ کرے۔ پھر اس کے بعد تازہ بتازہ جو مطالعہ ہے رسائل اور جرائد سے، وہ حاصل کرے۔ خطبات جو مدون شدہ ہیں ان میں سے بھی اچھے خطبات حاصل کر کے انہیں دیکھے بھالے۔ خطیب محض خطیب نہیں ہوتا، وہ قائد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حلقے میں سب سے اہم عالم ہوتا ہے اور ایک طرح سے اولی الامر ہوتا ہے۔ وہ خطیب برائے خطیب نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی پیشہ ور ہوتا ہے، وہ ایک دین کا خادم ہوتا ہے۔ خطیب کی سیاست یہ ہے کہ وہ دعوت اور تربیت کا کام کرتا ہے، وہ حزبیت میں، تعصب میں، منفی جھگڑوں میں، ان چیزوں میں حصہ نہیں لیتا، منفی سیاست، تنظیم پرستی سے پرہیز کرتا ہے، ادنیٰ جمہوری سیاست کے چھوٹے چھوٹے موضوعات کی بجائے بڑا کام کرتا ہے، مقامی تنظیمی سیاست میں حصہ نہیں لیتا۔ جو منفی سیاست ہے، جو تعاون کی سیاست ہے، دین کے کاموں میں تعاون کی سیاست، اس میں وہ حصہ لیتا ہے، اہل علم اور کبار دعات کا احترام کرتا ہے، انتظامیہ کے ساتھ مل کر چلتا ہے، محبت اور تکریم اس کی خوبی ہوتی ہے۔ خطیب کی ادارتی مہارتیں بھی ہوتی ہیں، دیگر
دعات سے تعاون، اجتماعی نظم میں شرکت، مشاورت کرنا اور مشاورت میں شریک ہونا۔ خطیب کی 7 بڑی غلطیاں ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے بغیر تیاری کے خطبہ یا سابقہ تیاری پر انحصار یا بہتر کی کوشش مفقود ہوتی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ خطابت کو زندگی کا مشن نہیں بناتا، ایک جز وقتی مشغلہ بناتا ہے یا محض ایک پیشہ بنا لیتا ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ اس کا موضوع ایمان، توحید، فکر آخرت جو قرآن کے سب سے بڑے موضوع ہیں، وہ ان موضوعات سے جان چھڑا کر فضائل اعمال اور سیاست پر محنت کرتا ہے۔ تو فضائل اعمال اور سیاست کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن قرآن کی جو سب سے بڑی محنت ہے وہ ایمان، توحید اور فکر آخرت پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فضائل اعمال بھی ہیں اور زندگی کے باقی تمام شعبے بھی ہیں۔ خطیب کی ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ وہ دین کے چند خاص موضوعات پر ماہر ہوتا ہے، دین کے تمام پہلوؤں کے بیان سے غفلت کرتا ہے۔ قرآن و حدیث، عقیدہ، تزکیہ، احوال حاضرہ کی گہری علمی بصیرت کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ٹھہر جاتا ہے۔ نیا مطالعہ کرنا، نئے مطالعے کی کوشش کرنا اس میں مفقود ہوتی ہے۔ سرداروں کو دعوت انبیاء کا طریقہ ہے، تو خطیب کی بھی کوشش ہو کہ وہ اپنی خطابت کو عوام کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے لوگوں پر بھی مرکوز کرے، ان کے لیے الگ سے کوئی سرگرمی بنائے، یا اپنے نمازیوں کو ہی بتدریج بہتر سے بہتر کرے کہ وہ بڑے علمی موضوعات بھی سمجھ سکیں۔ تربیت، معاشرت، قیادت، مسجد کی ہمہ گیر سرگرمیاں، دعات کے ساتھ باہمی تعلق، یہ خطیب کی بنیادی صفت ہونی چاہیے، اور بہت سارے خطیب ان معاملات میں غلطی کرتے ہیں، کمزور ہیں۔ اپنی خطابت کے اثرات کا جائزہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے فوری اثر دیکھیں کہ خطیب کی اپنی توجہ اور دلچسپی کتنی ہے، اور سامعین کی خطبے کے دوران کتنی دلچسپی ہے، انہماک ہے۔ لوگوں کے انہماک میں اور فکری اور عملی بصیرت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لوگوں کے کردار میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو تبدیلی کی توجہ دلانی چاہیے، کردار پر اثر اندازی کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ کے سپرد ہفت روزہ اثرات بھی دیکھنے چاہیے کہ لوگ جمعے میں وقت پر آتے ہیں نہیں آتے۔ اگر وقت پہ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ جمعے کا معیار کمزور ہے۔ ایک مناسب تعداد اذان سے پہلے موجود ہونی چاہیے۔ ماہانہ اثرات دیکھیں، مسجد کی ہفتہ وار اور ماہانہ وار سرگرمیاں کیسی ہیں، لوگوں کی مسجد سے دلچسپی کیسی ہے، جمعے کے علاوہ وہ سارا ہفتہ مسجد کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، نمازیوں کی باہمی توجہ کتنی ہے۔ سالانہ اثرات کا جائزہ لینا چاہیے، لوگوں کی مناسب تعداد پورے سال کی محنت کے بعد بھرپور علمی، فکری، کرداری تشکیل کی حامل ہو۔ نمازیوں کو مؤثر دعوتی کردار ادا کرنے کی تلقین ہو۔ مسجد کی علمی سرگرمیوں میں اضافہ ہو۔ بلحاظ اثرات خطباء کی اقسام ہیں، کچھ چھوٹی مسجدوں کے خطیب ہوتے ہیں، کچھ درمیانی مسجد کے خطیب ہوتے ہیں، کچھ بہت بڑی بڑی مسجدوں کے خطیب ہوتے ہیں۔ تو ہر خطیب کو چاہیے اپنے حلقہ اثر میں کوشش جاری رکھے اور بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرے، اور اگر پھر بھی کامیاب نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بہت سارے انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 5 ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے۔ تو تعداد زیادہ بڑی کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اپنے اثرات، اپنی تیاری کو بہتر کرنا زیادہ اہم ہے۔ یہ جو کچھ بیان ہوا اس کے مصادر اور مراجع میں منہج فی اعداد خطبۃ الجمعہ دکتور صالح کی کتاب ہے، اس سے استفادہ ہوا۔
رہنمائے خطابت مفتی ابواللبابہ کی کتاب ہے، اس سے استفادہ ہوا۔ سبل الاصابہ بدر عبدالحمید کی ہے، خطب الجمعہ و مسئولیات الخطباء مجلس الدعوہ والارشاد کی کا چھوٹا سا رسالہ ہے۔ یہ استفادے کے مصادر اور مراجع ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔